سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے پاکستان کے ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے سی پیک کے دوسرے مرحلے پر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ صوبے بھر میں آئندہ مانسون سیزن کے پیش نظر مکمل تیاری یقینی بنائیں۔ آزاد جموں کشمیر کے عوام نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی احتجاجی کال کو مسترد کر دیا ہے۔ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کی معروف اردو نیوز کاسٹر تسکین ظفر کی دوسری برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل کل مالدیپ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے عمل کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایات آج اسلام آباد میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے حوالے سے منعقدہ جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خسارے کے شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے نجکاری کے تمام عمل کو شفاف طریقے سے مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ڈسکوز کی نجکاری کے بعد ایک مضبوط ریگولیٹری فریم ورک بنایا جائے۔ اجلاس کو ڈسکوز کی نجکاری کے حوالے سے پیش رفت پر بریفنگ بھی دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پہلے فیز میں اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، گجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی اور فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کی نجکاری کی جائے گی۔ بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے روڈ شو رواں ماہ سے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب، ترکیہ اور چین کے سرمایہ کاروں کے لیے بین الاقوامی سطح پر بھی روڈ شوز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ منصوبہ بندی و ترقی کے وزیر احسن اقبال نے سی پیک کے دوسرے مرحلے پر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے پاکستان کو ترقیاتی اہداف کے حصول میں براہ راست مدد ملے گی۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے زیر اہتمام عالمی طرز حکمرانی کے اقدام اور سی پیک کے لیے چین پاکستان مشترکہ شراکت داری کے موضوع پر ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ احسن اقبال نے کہا کہ سی پیک کا دوسرا مرحلہ ایک جامع لائحہ عمل ہے جو 5 راہداریوں پر مشتمل ہے، جن میں ترقی، روزگار، جدت، ماحول دوست اور کھلی راہداریاں شامل ہیں۔ انہوں نے پاک چین شراکت داری کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے سیمینار سے خطاب میں کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان گہرے دیرینہ تعلقات ہیں اور آہنی بھائیوں کے طور پر دونوں ملکوں کے درمیان منفرد اور پائیدار تعلقات استوار ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے حالیہ دورہ چین نے اس دوستی کو مزید بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے صدر شی جن پنگ کے زیر قیادت عالمی طرز حکمرانی اقدام کے لیے پاکستان کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس دوستی کو مزید مضبوط بنانے، سی پیک کو آگے بڑھانے اور عالمی طرز حکمرانی کے اقدام کے فروغ پر پختہ یقین رکھتا ہے۔ توانائی کے وزیر سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا ہے کہ پاکستان اور روس کثیر جہتی تعاون کو مضبوط بنانے اور عالمی چیلنجز سے نمٹنے میں بین الاقوامی اداروں کے کردار کو مؤثر بنانے میں مشترکہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ آج اسلام آباد میں پاکستان اور روس کے دو طرفہ تعلقات سے متعلق ایک ویبنار سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر توانائی نے کہا کہ پاکستان اور روس کے درمیان دو طرفہ تجارت میں اضافے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک دو طرفہ تجارت کے فروغ اور موجودہ رکاوٹوں خصوصاً ادائیگی کے مؤثر نظام کی عدم دستیابی کو دور کرنے کے لیے تفصیلی تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔
چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لبنانی مسلح افواج کے ساتھ دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج راولپنڈی میں لبنانی مسلح افواج کے سربراہ جنرل روڈولف ہیکل سے ملاقات کے دوران کہی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس موقع پر لبنان کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ اور خوشگوار تعلقات کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ جنرل روڈولف ہیکل نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور عملی کارکردگی کو سراہا اور علاقائی امن، استحکام اور بین الاقوامی امن مشنز میں ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان میں معاشی بہتری کے اقدامات سے عالمی اداروں اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ IMF کے مطابق بہتر معاشی اقدامات نے معیشت کو مستحکم کرنے اور اعتماد کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے اور طویل عرصے کی ترقی اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ فچ ریٹنگز کے مطابق پاکستان کا مالی نظام بہتر ہو رہا ہے، جس سے مستقبل محفوظ اور مستحکم ہو رہا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی معاشی بہتری کی تعریف کی ہے اور اسے اچھا اقدام قرار دیا ہے۔ کاروباری اعتماد میں بھی نمایاں اضافہ ہوا اور گزشتہ 6 مہینوں میں یہ شرح دگنا ہو کر 22% تک پہنچ گئی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی عمر جاوید نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ صوبے بھر میں آئندہ مانسون سیزن کے پیش نظر مکمل تیاری یقینی بنائیں۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے متعلقہ اداروں کو مشینری، آلات، افرادی قوت کی دستیابی اور دوسرے وسائل سے متعلق رپورٹس جمع کرانے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس میں مانسون کے لیے تیاری کے منصوبے پر تفصیلی بریفنگ کے علاوہ فوری منصوبہ بندی، وسائل کی دستیابی اور بروقت ہنگامی کارروائی کے نظام کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ہسپانوی سفارتی وفد نے آج لاہور میں مصنوعی ذہانت اور خصوصی اقدامات کے بارے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر علی ڈار سے اہم ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران فریقین نے سیاحت، زراعت، مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ پشاور میں الشفا آئی ہسپتال کا قیام صوبے کے عوام خصوصاً دور دراز علاقوں کے مریضوں کے لیے ایک اہم پیش رفت ثابت ہوگا۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں الشفا آئی ہسپتال کے صدر ریٹائرڈ میجر جنرل رحمت خان سے ملاقات کے دوران کیا۔ گورنر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں الشفا آئی ہسپتال کا ایک یونٹ قائم کیا جائے تاکہ جنوبی اضلاع کے کم آمدن والے افراد کو بھی ان کی دہلیز پر ضروری طبی سہولیات میسر آ سکیں۔ بھارت سے 700 سے زائد سکھ یاتری گرو ارجن دیو جی کی برسی کے سلسلے میں جوڑ میلے کی تقریبات میں شرکت کے لیے کل واہگہ بارڈر کے راستے پاکستان پہنچیں گے۔ وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے تحت متروکہ وقف املاک بورڈ نے یاتریوں کے استقبال، رہائش اور کھانے پینے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی احتجاجی کال کو آزاد جموں کشمیر کے عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ میرپور آزاد کشمیر کے شہریوں کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن سے کاروبار متاثر اور دہاڑی دار طبقہ پس جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج پرتشدد ہوا تو دشمن فائدہ اٹھائے گا، اس لیے معاملے کو صرف مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، کسی کو شرپسندی کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اعلان کے برعکس میرپور میں مارکیٹیں اور کاروباری مراکز کھلے ہیں۔ راولاکوٹ میں کاروباری مراکز اور بازار معمول کے مطابق کھلے ہوئے ہیں۔ تعلیمی، تجارتی اور سماجی سرگرمیاں جاری ہیں، جبکہ ٹریفک بھی مکمل طور پر بحال کر دی گئی ہے۔ معروف اردو نیوز کاسٹر اور ریڈیو پاکستان PTV کی لیجنڈری شخصیت تسکین ظفر کی دوسری برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ان کا شاندار نشریاتی کیریئر 4 دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط تھا۔ انہوں نے 1980 میں ریڈیو پاکستان میں بطور اناؤنسر شمولیت اختیار کی۔ تسکین ظفر نے ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل میں مختلف پروگرامز کی میزبانی بھی کی۔ وہ پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی وابستہ رہیں، جہاں انہوں نے نیوز بلیٹن پڑھنے کے ساتھ ساتھ موسیقی کے پروگرامز کی میزبانی بھی کی۔ ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف
اعتراف میں انہیں 2023 میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ مالدیپ میں ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ کے کل کھیلے جانے والے فائنل میں پاکستان کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 40 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 43، کراچی 36، پشاور 42، کوئٹہ گلگت مظفر آباد 35، مری 29 جبکہ سری نگر 29، جموں 41 اور لیہ 8 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے پاکستان کے ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے سی پیک کے دوسرے مرحلے پر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ صوبے بھر میں آئندہ مانسون سیزن کے پیش نظر مکمل تیاری یقینی بنائیں۔ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کی معروف اردو نیوز کاسٹر تسکین ظفر کی دوسری برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔